کہا ٹھیک ہے، تم مانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرتا، آؤ دنیا میں تمہیں ایک نمونہ دکھاتا ہوں، ایک ڈیمو بتاتا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں ایک ڈیمو بتایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے دعا کے آداب ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے، دعا کرنے کا ریکوائرمنٹ کیا ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے کیا آداب سکھائے ہیں، کس انداز میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارو۔ عاجزی، بہت زیادہ عاجزی آدمی تنہائی میں ہی کر سکتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو، یعنی اللہ رب العالمین سے جب تم دعا کرو تو بہت زیادہ مسجع اور مقفع کلام جو اردو ادب کے ہوں یا کسی اور زبان کی ہو استعمال مت کرو، بلکہ ایک عام زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ عاجزی ہونی چاہیے دعا کے اندر، یعنی اپنے آپ کو کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے۔ تو یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضری دیں تو اس انداز میں ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے سامنے، ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ عاجزی ہونی چاہیے ہمیشہ، بڑکپن نہ ہو، عاجزی ہو۔ وخفیتاً، اور چپکے چپکے پکارو، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یعنی وہ چپکے چپکے والا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زور زور سے دعا مت کرو، چیخ پکار کر کے دعا مت کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر پر تھے، تو ہم لوگوں نے تکبیر اور تحلیل اللہ اکبر زور سے کہا اور لا الہ الا اللہ بھی زور سے پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ پر نرمی کرو، بہت زیادہ زور سے آواز مت نکالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو تم پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، وہ گونگا نہیں ہے، وہ تمہاری آواز کو سن سکتا ہے، اور تم اپنی آواز اللہ رب العالمین تک بہت آہستہ بھی اگر کہو گے تب بھی وہ آواز پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ باریک بھی ہے۔ انہ لا یحب المعتدین۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر اعتداء نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معتدین کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تیسری کنڈیشن ہے، جب آپ دعا کریں تو حد سے تجاوز کیا ہے؟ حد سے تجاوز یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایسی دعائیں کرے جو کبھی پوری ہی نہیں کی جا سکتی ہیں یا پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن انبیاء سے بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دے، اس طریقے کی دعا کوئی کرے، یا اے اللہ دنیا کے اندر مجھے ہمیشہ زندہ رکھ، کبھی میرے اوپر موت نہ آئے، یہ کوئی آدمی دعا کرے تو یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ یا کوئی آدمی اس شخص کے لیے دعا کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع کر دیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ نہیں دعا نہیں کرنا، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر لیا، نہیں اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے نا، تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا میں اعتداء سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم وضو میں بھی اعتداء نہ کرو اور دعا میں بھی اعتداء نہ کرو۔ دعا میں اعتداء کا مطلب ہوتا ہے یہی جو میں نے بیان کیا، حد سے تجاوز کرنا، ایسی دعا کرنا جو پوری نہ ہو۔ اور وضو میں حد سے تجاوز یہ ہے کہ آدمی بس وضو کر رہا ہے، وضو کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں اور ہاتھ 3 مرتبہ دھونے کے بجائے 6 7 8 مرتبہ بھی دھوتے جا رہا ہے، تو یہ ہے وضو میں اعتداء۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اس سے پانی کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، جماعت چھوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اور دعا میں اعتداء یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے کہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اے اللہ فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے، اس کا علم چھین لے مجھے دے دے، اس کو جاہل بنا دے، یہ بھی دعا میں اعتداء ہے۔ اے اللہ فلاں آدمی بہت بڑا مالدار ہے، اس کا پورا مال لے لے مجھے دے دے اور مجھے مالدار بنا دے، اس کو فقیر بنا دے۔ یعنی اپنے بھائی کے لیے آدمی
گویا کہ ایک طریقے سے بد دعا کرے اور اپنے لیے دعا کر رہا ہو کہ نہیں میں اچھا ہو جاؤں، میرا سب کچھ اچھا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ انہ لا یحب المعتدین، دعا میں اعتداء کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ذکر فرمائی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر کے شرک کرنا، کفر کرنا، یہی تو ہے زمین میں فساد۔ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ایک آدمی اللہ رب العالمین کی توحید سے اپنے آپ کو دور کر کے شرک میں ملوث کر لے، شرک کرے، جس کو اللہ نے سب سے بڑا روئے زمین کا جرم عظیم بتایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں، سب سے بڑا کوئی جرم ہے تو شرک ہے۔ کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو۔ اس کا مطلب کہ توحید امن ہے، شرک فساد ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، امن والے ہوتے ہیں اہل توحید، اللہ کی طرف سے بھی ان کو امن ملتا ہے اور دنیا میں بھی ان کو امن دے دیا جاتا ہے۔ شرک فساد کی جڑ ہے، شرک کرنے والے دنیا میں بھی فساد مچاتے ہیں اور ان کے اعمال آخرت میں بھی ایسے ہی، جیسے دنیا میں بگاڑ کرتے تھے ایسے ان کے اعمال بگاڑ دیے جائیں گے، آخرت میں ان کا عمل کسی فائدے کا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فساد مچانے سے منع فرمایا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع میں پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو دو کنڈیشنز ہونی چاہیے، دو چیزیں تمہارے دل میں ہو، ایک خوف ہو اللہ کے عذاب کا، جہنم کا خوف ہو، اللہ کے عذاب کا خوف ہو، ڈر ہو، اور طمع امید ہو، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، مول صاحب 10 سال سے دعا کرتے آ رہا ہوں، اب تک تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ اثر ہی نظر نہیں آ رہا، دعا کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ دعا شاید قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، دعائیں کبھی برباد نہیں جاتی ہیں۔ اگر اس روئے زمین کے توحید کے امام جو تھے، جن کو اللہ نے اکیلے ایک امت قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا 80 سال کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی دعا کافی عرصے کے بعد پوری ہو سکتی ہے، قبول ہو سکتی ہے، تو ہماری اور آپ کی دعا ایک ہی دن میں بلکہ ایک ہی پل میں قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اتنے عظیم ہیں، جنہوں نے دعا کی اللہ میری امت میں نبی رسول پیغمبر کو بھیج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں آپ، تو اتنے کافی عرصے کے بعد اس دعا کا اثر ظاہر ہوا، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کا اثر بس ہم نے کیا کہ اس کا اثر آج ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو۔ دعا کرنا کبھی چند فائدوں سے خالی نہیں جاتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو وہ چیز جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، اللہ ہمیں حج کرا دے، یا تو وہ چیز مل جائے گی دنیا میں، اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے گا۔ یا پھر دوسری چیز، دنیا میں وہ چیز نہیں ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دے گا، یعنی وہ چیز دنیا میں تو پوری نہیں ہوئی، بھئی ہماری تو خواہش تھی یہ چیز ہم کو مل جائے دنیا میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں بہتر ہی سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ لے، کچھ سوچے، اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے بہتر فیصلہ لینے والا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا نہیں ہم نے جو چاہا وہ کیوں نہیں ہوا، بلکہ یہ سوچے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا، اور دعا ہم نے جو کی اللہ اس کا اجر ہم کو ضرور دے گا، تو اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، یعنی وہ دعا دنیا میں وہ چیز ملتی تو نہیں ہے لیکن آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اس دعا کے وجہ سے کوئی بڑی مصیبت اللہ رب العالمین دور فرما دیتا ہے۔ آنے والی زندگی کے اندر کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے، شاید کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے،
آپ نے کئی بار دعا کی ہوتی ہے اللہ سے، اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما، اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیتا نہیں ہے، لیکن اس مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے دعا کرنے کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ یہ دعا کا فائدہ ہے۔ بھئی آپ تو یہاں سے پلان بنا کر کے گئے تھے نا کہ ہم گاڑی کے شو روم میں جائیں گے، وہاں فلاں گاڑی ہم خریدیں گے، لیکن کوئی آپ سے بڑا ایکسپرٹ پہنچ گیا، کہا نہیں نہیں یہ نہیں لینا، اس سے اچھی والی دے آئیں گے، لیکن آج نہیں ملے گی، ایک 4 سال کے بعد لانچ ہونے والی ہے۔ اب آپ نے ذہن بنا کے رکھا تھا نہیں مجھے تو وہی چاہیے۔ اب بھائی کوئی اگر ہٹ دھرم ہو، ضدی ہو، تو اس کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے نہیں ہم کو یہی چیز چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہترین چیز اللہ ہم کو عطا کرنے والا ہو، عین ممکن ہے۔ ہم دعا کرتے نہیں اللہ ہم کو اولاد اسی سال عطا فرما، اللہ ہم کو مالدار بنا دے، بس آج ہی بنا دے، وہ چیز آج ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کتنے کھرے اتر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد، کتنی امیدیں ہمارے اندر۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کرو تو بغیر کسی خوف و طمع کے، جبکہ قرآن خوف اور طمع کی بات کرتا ہے، اور یہ صوفیہ جو اللہ کرنے والے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بس استغراق میں بیٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کرتے رہو، بس پہنچ جاؤ گے، طریقت کے مقام پہ فائز ہو جاؤ گے، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتنا سب کچھ ملنے کے بعد اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتنا لو لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو عمل سے رخصت مل سکتی تھی دنیا کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امام الانبیاء تھے آپ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت عمل کیا ہے۔ تو یہ صوفیہ کہتے ہیں نہیں اگر ہمارا بس چلے تو ہم جنت کو جلا دیں اور جہنم کو بجھا دیں، ہمارا بس چلے تو جنت کو جلا دیں اور جہنم کو بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا صرف اللہ کی خوشی کے لیے کریں، یعنی کوئی خوف و طمع نہ ہو ہماری دعا کے اندر، نہ جنت کی کوئی خواہش ہو، نہ جہنم کا کوئی خوف و ڈر ہو، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کی خوشی کے لیے۔ سننے میں تو بڑا پیارا جملہ دکھ رہا ہے بھائی، ماشاءاللہ، اللہ کی رضا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے بندوں کو دی ہے کہ اے میرے بندے خوف اور طمع میں مجھے تو پکار، یہ بات تو اللہ کہہ رہا ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ تو جب اللہ یہ چیزیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں امید میں اور خوف میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اللہ سے دعا کرو خوف اور طمع میں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہم گناہ بھی کریں اور کہیں نہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، تو یہاں اللہ نے ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اسی کے قریب ہوگی جو آدمی نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور جو آدمی گناہوں سے تائب ہوتا ہی نہیں ہے، دن رات گناہ میں ڈوبا ہوا انسان، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ میری یہ بڑی خواہش تو پوری فرما دے، پہلے گناہوں سے توبہ تو کرو، پہلے تائب تو ہو جاؤ گناہوں سے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ان اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے عاجزی اور چپکے چپکے۔ نمبر 2 دعا میں اعتدا نہیں کرنا ہے، دعا میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نمبر 3 زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہیں کرنا ہے، اللہ نے اس سے بھی روک دیا ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تو خوف اور امید کے ساتھ، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، یہ تمنا ہو کہ اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کرنے کے بعد ہم کہیں کہ نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد یہ تصور بھی نہ ہو دماغ کے اندر نہیں پتہ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا نہیں کرتا کیا ہے، نہیں ہونا۔ یہ آپ کے دل میں یہ 100% یقین ہو کہ نہیں اللہ ضرور انشاءاللہ میرے دعا کو قبول فرمائے گا، اور وہ چیز میں نے جو اللہ سے مانگی ہے مجھے ملے گی، اگر وہ نہیں ملی تو ضرور اللہ اس کو میرے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ضرور بنائے گا۔ یہ دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے اور یہ امید ہونی چاہیے۔
اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ وَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا كُنَّا مِتْنَا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے اور جو ہے ہڈی بن جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، زمین میں ہم خاک میں مل جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا؟ بہت بعید بات ہے۔ اللہ نے دنیا کی ایک مثال پیش کی، کہا ٹھیک ہے تم مانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرتا، آؤ دنیا میں تمہیں ایک نمونہ دکھاتا ہوں، ایک ڈیمو بتاتا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں ایک ڈیمو بتایا۔ ڈیمو کیا بتایا؟ کہا کہ ایک ایسی آبادی ہے، ایسا جنگل ہے جہاں ہریالی سوکھ چکی ہے، پودے خشک ہو چکے ہیں، زندگی دم توڑ رہی ہے، وہاں موت ہی موت ہے۔ فرمایا کہ ہم ایسی جگہ اپنی رحمت کی ہوا کو بھیج دیتے ہیں۔ رحمت والی ہوائیں بادلوں کو دور دور سے کھینچ کھینچ کے لاتی ہیں، اور ایسے بادلوں کو جس میں بارش کا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، سقناہ لبلد میت، مردے شہر کو ہم سیراب کر دیتے ہیں، بارش نازل فرماتے ہیں۔ فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، کہا ہر قسم کے پھل وہاں اگا دیتے ہیں، جہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، جہاں زندگی دم توڑ رہی ہوتی ہے، وہاں ہم زندگی کی روشنی کی شمع جلا دیتے ہیں۔ اللہ یہ ایسے پیدا کرے گا، مردوں کو اللہ ایسے زندہ کرے گا۔ ایک مثال دی اللہ نے، آگے کہا کذالک نخرج الموتى، دنیا والوں نہیں مانتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا اللہ کیسے مردوں کو پیدا کرے گا؟ ایسے پیدا کرے گا جہاں پر ہریالی ختم ہو چکی تھی، جہاں پر قحط سالی آ چکی تھی، اللہ نے اس قحط سالی کو ہریالی میں، خوشحالی میں تبدیل کر دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ فرمایا لعلکم تذکرون، یہ مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب سوچئے اللہ رب العالمین ہمارے جسم دنیا کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں، قبر میں چھوڑ کے لوگ چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے پیدا کرنا، تجھے وہ شکل دینا جو دنیا میں تیری شکل تھی، تو سوچ رہا ہوگا پیدا اللہ کرے گا، ہو سکتا ہے میرے شکل کی بناوٹ میں کچھ 9-10 کا فرق آ جائے۔ ارے تیری شکل کی تو بات ہی چھوڑ دے، تیرے انگلیوں کے پور بھی نہیں چینج ہونے والے، تیرا فنگر پرنٹ بھی نہیں چینج ہو سکتا ہے، وہ بھی برابر ہی رہے گا جو دنیا میں تھا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی۔ اللہ ویسے ہی پیدا کر دے گا جیسے دنیا میں تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی طاقت اللہ کی، اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے جسم گل کر کے سڑ جائیں گے زمین کے اندر، لیکن ایک معمولی سی ریڑھ کی ہڈی کی باریک کوئی ہڈی ہے باقی رہے گی، اور پورا ڈیٹا ہماری زندگی کا اسی کے اندر ہے۔ اللہ اسی کے ذریعے سے ہمیں پورا مکمل ایک جسم میں کھڑا کر دے گا لا کر کے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں مانتے، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیسے تمہیں اللہ دنیا میں وجود میں لائے گا؟ دنیا میں ایک ڈیمو دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ یہ میڈک ہوتا ہے نا، بارش کے موسم میں کودتا ہے، اس میڈک کو آپ لائیے، اس کو مار دیجئے، مارنے کے بعد دھوپ میں چھوڑ دیں، دھوپ میں چھوڑنے کے بعد یہ بالکل کڑک اور ٹائٹ ہو جائے گا، اس کو پیس کر کے آپ باریک بنا دیجئے۔ باریک کرنے کے بعد بارش کا جب موسم ہو، اس کے باریک باریک ذرات کو آپ پھینک دیں، آپ دیکھیں گے اس کے باریک باریک ذرات سے اللہ تعالیٰ کیسے سینکڑوں میڈک پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو موت سے زندگی کو نکال دیتا ہے۔ زندگی سے موت تو دینے والا وہی ہے، لیکن موت سے زندگی کو وجود بخشتا ہے وہ۔ مردے سے مردے کو زندہ کرنے والا ہے، زندے کو مردہ بھی کرتا ہے، لیکن زندگی، موت سے زندگی بھی عطا کرنے والا ہے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیسے پیدا کیے جاؤ گے؟ کما بدأناکم اول خلق نعید، کما بدأکم اول خلق نعید، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تمہیں پیدا کیا تھا نا، ننگے بدن دنیا میں آئے تھے، ایسے جب تم اٹھائے جاؤ گے تمہاری حیت و کیفیت وہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے اور
اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔